یوصیکم اللہ، اللہ تم کو اہم نصیحت کر رہا ہے، بہت تاکید کر رہا ہے. کس بات کی؟ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے معاملے میں. کیا کرنا؟ ان کے لیے تم خود وصیت نہیں کر سکتے، تم خود ان کا حق نہیں دے سکتے، بلکہ یہ حق اللہ نے دیا ہے ان کو. یعنی یہ وصیت تو اللہ تعالیٰ نے کر دی، یہ انسان نہیں کر سکتے، کیونکہ اولاد وارثوں میں سے ہے. تو وارثوں کے حق میں خود وصیت نہیں کی جا سکتی، ان کا حق خود اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. لیکن اس کے علاوہ انسان کو اپنے مال میں سے 1/3 میں وصیت کرنے کا اختیار بھی دیا گیا، اور وہ وارثوں کے علاوہ دوسروں کے لیے ہے. اس کا حکم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہتا ہو تو اسے 2 راتیں بھی اس حال میں نہ گزارنا چاہیے کہ وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود نہ ہو. لیکن وارث کے حق میں وصیت نہ ہوگی. اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے ہر صاحب حق کا حق خود مقرر کر دیا ہے، لہذا اب وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں. اور پھر وصیت کی آخری حد 1/3 مال، اس سے آگے نہیں. اس کے بارے میں حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہوا اور مرنے کے قریب ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو تشریف لائے. میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بہت مال ہے اور ایک بیٹی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں. کیا میں اپنا مال اللہ کے راستے میں دے دوں، یعنی سارا مال دے دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں. پھر میں نے کہا 2/3 دے دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں. پھر میں نے کہا آدھا دے دوں؟ فرمایا نہیں. پھر میں نے پوچھا 1/3 دے دوں؟ فرمایا 1/3 دے سکتے ہو، اور یہ بھی زیادہ ہے. پھر فرمایا، اگر تم اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج چھوڑ جاؤ اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں. بے شک جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا، حتیٰ کہ اس نوالے پر بھی جو تم اپنی بیوی کو کھلاؤ گے، یعنی اس پر بھی اجر ہے. تو گویا بچوں کے لیے کچھ چھوڑ جانا یہ بھی باعث اجر ہے، یہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے. صرف غریبوں کو دینا ہی صدقہ نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، کاش لوگ 1/3 سے کم کر کے 1/4 کی وصیت کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 1/3 بھی زیادہ ہے. اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صاحب حقوق کو کس طرح حق دلوایا، کہ زیادہ وصیت کی بھی اجازت نہیں دی کہ کہیں انسان اپنے اصل وارثوں کو محروم نہ کر دے. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اپنے ہی بچے، اپنے ہی رشتہ دار جو وراثت میں حقدار ہوتے ہیں، عموماً ان کی طرف سے انسان کو زندگی میں کوئی تکلیفیں، کوئی دکھ، کوئی اذیتیں بھی پہنچتی ہیں. تو انسان ان کے انتقام کے طور پر یہ حربہ اختیار کرتا ہے کہ وہ انہیں اپنے مال سے محروم کرنا چاہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے فیصلے محض وقتی طور پر پہنچنے والی کچھ اذیتوں پر مبنی نہیں رکھے کہ ان کی بنا پر حصوں کو بدل دیا جائے. اس تقسیم کے جو اب فگرز آ رہے ہیں، ان کو پڑھنے سے پہلے 2-3 باتیں اور اپنے ذہن میں رکھیے. اسلام میں جو نظام وراثت ہے اس کے کچھ اصول ہیں. نمبر 1، قرابت. حصے کے ملنے یا نہ ملنے اور حصے کے کم یا زیادہ ہونے میں رشتے کی نزدیکی اور دوری کو بہت بڑا دخل ہے.
جو رشتہ جتنا قریب ہوگا اس کا حصہ اتنا زیادہ ہوگا، اور جو دور کے رشتہ دار ہیں ان کا حصہ کم ہے۔ دوسری چیز ہے ضرورت۔ قریبی رشتہ داروں میں حصے کی کمی بیشی کا دار و مدار ضرورت کو قرار دیا گیا۔ جتنی کسی کی ضروریات زندگی اور ذمہ داریاں زیادہ ہوں گی اسی لحاظ سے حصہ مقرر کیا جائے گا۔ مثلا والدین اور اولاد میں رشتہ داری تو برابر کی ہے، لیکن اولاد کی ضروریات والدین کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں۔ کیسے؟ اس طرح کہ والدین تو اپنی زندگی گزار چکے ہوتے ہیں، لیکن اولاد ابھی اپنے آپ کو ایک طویل زندگی گزارنے کے لیے تیار کر رہی ہوتی ہے۔ والدین عموماً جمع کر چکے ہوتے ہیں، اولاد خالی ہاتھ ہوتی ہے۔ اسی طرح یہی حال لڑکے اور لڑکی کا ہے۔ لڑکے پر معاشی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اسے مہر ادا کرنا ہے، اسے بیوی کا نان نفقہ دینا ہے، لہذا اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں تو اس کو حصہ بھی زیادہ دیا گیا۔ عورت پر چونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی معاشی ذمہ داری نہیں ڈالی، اس لیے اس کو حصے سے محروم تو نہیں کیا گیا، لیکن بھائی کے مقابلے میں اسے حصہ کم دیا گیا۔ تیسری چیز نظام وراثت میں تقسیم دولت ہے۔ یعنی وراثت کو کیوں تقسیم کرنے کو کہا گیا؟ تاکہ دولت چند ہاتھوں میں نہ رہے، صرف لڑکا یا لڑکی ہی وارث نہ ہو بلکہ دوسرے لوگ بھی اس میں شریک ہوں گے۔ یعنی صرف اولاد ہی شریک وراثت نہ ہوگی بلکہ کچھ دوسرے رشتہ دار بھی ہوں گے جن کی تفصیل آگے آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت اوس بن ثابت کا انتقال ہوا۔ وہ 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا نابالغ اور 1 بیوی وارث چھوڑ گئے، مگر عرب کے قدیم دستور کے مطابق ان کے 2 چچا زاد بھائیوں نے آ کر مرحوم کے پورے مال پہ قبضہ کر لیا اور اولاد اور بیوی میں سے کسی کو کچھ نہ دیا، کیونکہ ان کے نزدیک عورت وراثت میں مطلقاً کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بالکل، یعنی بالکل اس کا کوئی حصہ ہی نہیں، خواہ وہ بالغ ہو یا نابالغ ہو۔ اس لیے بیوی اور